السلام علیکم۔ آج روف ٹاپ گارڈننگ پہ تھوڑی سی بات کرتے ہیں۔ یہ جو سیڈس لیمن کا پودا ہے، یہ اصل میں پہلے ایک بالٹی میں لگا ہوا تھا، اور وہاں سے نکال کے جب ادھر شفٹ کیا ہے تو یہ کافی بہتر ہو گیا۔ لیکن یہ دونوں کو آپس میں چینج کرنے سے بس کچھ فرق پڑا ہے۔ اس سے پہلے جو پودا ہے کوئی 2 سال سے اس میں تھا، وہ بالکل گروتھ نہیں ہو رہی تھی، لیکن اب جب اس کو چینج کر دیا تو اس کی گروتھ بالٹی میں جا کے بہتر ہو گئی ہے، اور اس کی گروتھ یہاں پر بہت اچھی دکھائی دے رہی ہے۔ لیکن اس کو بالٹی والے کو بھی اب نیچے لان میں کیری میں سائڈ پہ شفٹ کر دیں گے تاکہ اس سے بھی کوئی ہم بہتر رزلٹ لے سکیں۔ یہ جو آپ کو دکھائی دے رہے ہیں یہاں پر ٹب میں کچرا رکھا ہوا ہے، یہ ساری جو جھاڑ جنگال ہے، یہ بیسیکلی اس لیمن کے جو ٹب ہے اس کے اندر سے میں نے نکالا ہے۔ جب یہ برڈس کو دانہ تبدیل کرتے ہیں، اس میں جو ایکسٹرا پانی ہوتا ہے وہ اکثر یہاں پہ ڈال دیتے ہیں، تو اس میں جو جتنے بھی بیج بچے ہوتے ہیں کسی بھی وہ سیڈ کے، جیسے باجرا ہے اور بہت ساری چیزیں ہیں، وہ یہاں اگ جاتا ہے اس کے اندر۔ تو آج میں وہ آصف سے کہہ رہا تھا کہ اب اس میں مت ڈالا کرو، وہ پھر انرجی ساری تو ظاہر ہے یہ پودے لے جاتے ہیں، جھاڑ جھنکاٹ بہت زیادہ ہوتی ہے۔ تو آج میں نے اسے کلین کر دیا۔ اس کے علاوہ یہ انار کا پودا ہے، ماشاءاللہ سے 8 9 دانے اس پہ انار کے لگے ہیں۔ پہلا پھل ہے گھر میں اس جگہ پر، تو الحمدللہ بڑی خوشی ہے اسے دیکھ کے۔ اور یہ جب پکنے کے قریب آئیں گے، اپنا رنگ چینج کریں گے، تو یہ بہت خوبصورت نظارہ ہوتا ہے، یہ دیکھنے والا بہت خوبصورت ہے الحمدللہ۔ یہ مالابار سپینچ ہے، گرین والی، اور اس میں بڑے ہیلتھی نیچے پلانٹس پتے آپ کو دکھائی دے رہے ہیں۔ یہ پتے جو ہیں بڑے زبردست تھے، اس کی مٹی کی وجہ سے وحید بھی مجھے کہنے لگے کہ دیکھیں بہت اچھا ہے یہ، لیکن جتنی گرمی کی ہیٹ ویو تھی نا، وہ بیل نہیں بنی، وہ پودا کا پودا ہی رہا ہے، جہاں ڈارک آپ کو پتے دکھائی دے رہے ہیں۔ یہ جو آگے لمبی شاخیں ہیں، یہ جب اب بارشیں شروع ہوئی ہیں اس کے بعد یہ تھوڑا سا اس کی لینتھ بڑھنا شروع ہوئی ہے، ورنہ وہ صحت ضرور تھی، لش گرین ڈارک گرین پتے تھے، بڑے پتے تھے، لیکن ان کی گروتھ رکی ہوئی تھی۔ یہ باقی ابھی بننا شروع ہوا ہے۔ اس کے بعد یہ ایک چلی ہے جو وحید لے کے آئے تھے، یہ پرپل کلر کے اس کی مرچ ہوتی ہے، اور اس کے پتے بھی مکس ہیں، پرپل گرین۔ نیچے لگا رکھی تھی اس کے اندر، لان میں بھی ایک سائڈ پہ لگائے تھے یہ پودے، ان میں سے 2 پودے میں نکال کے اوپر لے آیا ہوں، 3 پودے بلکہ۔ تو ان 3 پودوں کا رزلٹ جو ہے نا ابھی تک مجھے دکھائی نہیں دے رہا۔ یہ جب میں نے ویڈیو بنائی تھی اس وقت تو صحت مند تھے، لیکن اب جو ہے ہفتے کے اندر اندر یہ ڈاؤن ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ یہ ویسٹیریا کی بیل ہے جو اس میں لگی ہے، اس کے ساتھ ساتھ یہ ایک توری کی بیل بھی ساتھ ایک ٹب ہے اس میں لگائے تھے، ایلو ویرا، اس کے درمیان میں خالی جگہ تھی تو میں نے وہاں پر توری لگا دی، لوفا۔ اور اس کو دیکھتے ہیں اس بار پھل دیتی ہے کہ نہیں۔ بہرحال سبزی تو باہر گاؤں سے کافی آ جاتی ہے اس کی۔ لنکا کے 2 پودے یہ لگے ہیں، ایک وائٹ والا ہے اور ایک کلرفل ہے، تو یہ بڑا خوبصورت رہتا ہے، اسی لیے اس کو سدا بہار کہتے ہیں کہ سارا سال پھول دیتا رہتا ہے۔ مرچیں بھی کچھ سیڈ لگائے تھے، پتے بڑے خوبصورت ہیں، پودے بڑے فریش ہیں، لیکن یہ پھول آپ کو دکھائی دے رہے ہیں، ابھی تک اس پہ مرچیں نہیں بنی، پھول تو ماشاءاللہ اچھے خاصے بن رہے ہیں۔ اب صحت مند پودے ہیں، انشاءاللہ دیکھیں ان کا رزلٹ کیا آتا ہے۔ یہ بھی وہ مرچیں ہیں جو پودے میں نیچے سے 3 اکھاڑ کے لایا تھا، اور یہ میں نے ویڈیو بنائی، اور آج جب میں اس کو فائنل کر رہا ہوں تو اس وقت تک ان کی حالت جو ہے نا وہ بہت مخدوش ہو چکی ہے۔ اس میں دیکھیں اتفاق سے اب پھول بھی پرپل ہیں، پتے بھی اس میں پرپل اور مکس کلر کے ہیں، اس کی اپنی خوبصورتی بڑی ہے پودے کی، وہ میں یہاں کیمرے میں شاید وہ دکھائی نہ دے رہی ہو جو جتنا خوبصورت یہ پودا ہے، لیکن یہ بھی گرمی برداشت نہیں کر پا رہا۔ یہ ایک گملہ ہے، اس میں بس جو بھی یہاں سے اس کی پودوں کی کانٹ چھانٹ کرتے ہیں اس میں ڈالتے رہتے، اس پہ کہیں اس کے کریلے کے بیج ہو گئے ہوں گے، تو اس وجہ سے یہ یہاں پر کریلے اگ گئے ہیں، تو اب اس میں مٹی ڈال کے اس سے دیکھیں کہ یہ بیل اگر چل جائے تو اس سے کریلے حاصل ہو جائیں۔ انجیر کا پودا دکھائی دے رہا ہے آپ کو، اس کو میں نے 2 جگہ سے ایئر لیئرنگ کی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ پودا بھی وحید انگلینڈ سے لے کے آیا تھا، اب اس کا میں نام بھول گیا ہوں کون سا ہے، بڑے سائز کا اور انجیر ہوتی ہے۔ اس سے پچھلے سال ایئر لیئرنگ کر کے ایک پودا بنایا تھا، بیسیکلی یہ جو پودا بنایا تھا یہ وہ ہے، جو اس کا مدر پلانٹ تھا وہ ڈرائی ہو گیا۔ اب اس کو بھی دیکھیں تو اس کے بھی یہ دیکھیں نیچے سے شاخیں خشک ہو رہی ہیں، نیچے سے بھی ہو رہی ہیں، اوپر سے بھی پتے جو ہے نا وہ کوئی شاخ اوپر سے ڈرائی ہوتی نیچے جا رہی ہے یہاں سے، اور کوئی جو ہے وہ نیچے سے ڈرائی ہو رہی ہے۔ اب یہ سمجھ نہیں آیا کہ اس کو کیا پرابلم آئی ہے،
इससे भी कोई नीचे जो उसका मदर प्लांट था उस गमले में, उसको भी 2 साल हुए और वो उसकी ग्रोथ नहीं खास हो सकी, जबकि इस सीज़न में तो इस वक्त तो इनको बाकी जितने भी अंजीर के पौधे हैं वो फ्रूटिंग पे हैं। लेकिन ये बहुत ज़्यादा जो है वो स्ट्रेस में है, शायद ये एक्लेमेटाइज नहीं हो पा रहा हमारे मौसम के साथ। तो ये आखिरी एक कोशिश है इससे बचाने की, एयर लेयरिंग करके इससे अगर कोई पौधा हासिल हो जाए। तो इससे मैंने 2 शाखें काट के वो गांव में एक देसी अंजीर का पौधा है उसके ऊपर ग्राफ्ट भी किया है। उसका भी चंद दिन में इंशाल्लाह देखेंगे जाके क्या रिज़ल्ट होता है। वो पहली ग्राफ्ट है, इससे पहले मैंने कभी ग्राफ्टिंग नहीं की, तो वो ग्राफ्ट भी मैंने इसकी की है उस पे जाके। अल्लाह करे कि ये बच जाए। ये वही तो ये बता रहे थे कि बड़ा अच्छा मज़े का फल है इसका और बड़े साइज़ की अंजीर है। ये हमारा जो ब्लैक नार्क अंगूर है, माशाल्लाह से बड़ी अच्छा फल देता है हर साल। एक ही पौधा है, बेल बहुत लंबी हो गई है इसकी, ऊपर तक छत पे ला के हमने इसे तो ये शेड सा बना दिया है। इसमें अब बेतहाशा चिड़ियाँ आके तो ये खाती हैं इसको, भीड़ें हैं, शहद की मक्खियाँ हैं, अल्लाह की पता नहीं कौन कौन सी मखलूक है जो इससे फ़ायदा उठा रही है। तो अभी तो मैं थोड़ी सी तंगी भी होती है कि इतना ज़्यादा इसमें ट्रैफिक होती है इनकी कि यहाँ करीब से गुजरना मुश्किल हो जाता है। 3-4 किस्म की चिड़िया हैं, एक ग्रीन कलर की है, एक ब्लैक कलर की है, दूसरी आम चिड़िया हमारी आती है, बुलबुल आती है, वो जो शहरक जिसको कहते हैं हम, अ, मैना, वो भी आती है, वो खाती हैं। और जो इंसेक्ट्स हैं वो तो बेतहाशा ही है ना, ब्लैक जैकेट भी है, येलो जैकेट है, भीड़ है, शहद की बड़ी मक्खी है, शहद की छोटी मक्खी है। बस आप पौधे लगा दें और उसके बाद देखें तो अल्हम्दुलिल्लाह जो नेचर है, जो वाइल्ड लाइफ है सारी वहाँ पर आना शुरू हो जाती है और कुदरती माहौल बन जाता है। तो ये सारी चीज़ें देखकर भी एक ऐसा दिल को सुकून मिलता है जब ये अल्लाह की मखलूक खा रही होती है, तो हम हमें भी बहुत ज़्यादा फल मिलता है। मैं 2-3 दफ़ा हार्वेस्ट कर चुका हूँ इससे। लेकिन सबसे बड़ी बात कि जो आपके घर है, रूफ टॉप है, उसको जब आप नेचर के जितना करीब ले आते हैं, वहाँ पर बैठना, वक़्त गुज़ारना इतना मज़े का काम होता है कि फिर आप एन्जॉय करते हैं। फिर किसी पार्क में जाने की, किसी दूर जगह भागने की ज़रूरत नहीं होती। उसी में दिल लग जाता है और उसी से आप बेनिफिट भी उठा रहे होते हैं और उससे आप एन्जॉय भी कर रहे होते हैं। दिन भर का थके हुए शाम को यहाँ नीचे कुर्सियाँ डाल के बैठते हैं तो बहुत मज़ा आता है। तो आज के लिए काफ़ी है। सी यू। अल्लाह हाफ़िज़।